بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سنو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے شان کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عرش کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے، اور اللہ رب العزت کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا اور پھر اس کو کس چیز سے بنایا، اور اللہ رب العزت کا عرش کتنا بڑا ہے، اور اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اور ان فرشتوں کے پاس کتنی طاقت ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ رب العزت کے عرش کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور پر اسرار معلومات فراہم کریں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی شے موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت نے ابھی تک تخلیق نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک موجود تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد کل کائنات کو بنایا گیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ لہذا جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت کے عرش پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ رب العزت کا عرش ہے، اس سے بڑی کوئی بھی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ عرش الہی اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے جو سائز کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی کرسی کے مقابلے میں 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسا کہ بہت بڑے بیابان جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی زمین و آسمان کے مقابلے میں بڑی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا عرش کتنا بڑا ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے 7 زمین و آسمان اور اللہ رب العزت کی کرسی اس طرح ہے کہ جس طرح ایک نقطہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے؟ تو اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ فرمایا، یعنی کہ عرش الہی کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے۔ جیسے ایک گنبد نے اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے عرش نے بھی پوری کی پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کہ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کو
اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جن میں سے ایک اللہ رب العزت کا عرش ہے، دوسرا اللہ رب العزت کا قلم، تیسرا حضرت آدم علیہ السلام اور چوتھا جنت عدن۔ ان 4 چیزوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کن، یعنی کہ ہو جا، تو باقی تمام مخلوقات پیدا ہو گئیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے جو صاحب جلال ہے۔ پیارے دوستو، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہوگا، اور ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جن میں ایک اللہ رب العزت کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت کے عرش کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا عرش تمام مخلوقات میں سے سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزن والی مخلوق اور کوئی نہیں۔ عرش الہی کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے قریب نہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح ہر تخت کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت کے تخت کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے مخصوص فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا جو اللہ رب العزت کے عرش کو انہی پائیوں سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرما کر اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے امتیازی حیثیت عطا فرمائی اور سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھنے والی ہر لہر 7 زمینوں اور آسمانوں سے بڑی ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ رب العزت ان پر بارش برسائے گا، اور پھر لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی تمام جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جنت جنت الفردوس ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جنت کی چھت اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ رب العزت کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور اس کی چھت اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور اس کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ الغافر میں ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے جو اللہ رب العزت کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد بہت زیادہ فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے
تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا، جیسا کہ ان فرشتوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک فرشتے کی کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ اتنا بڑا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی پاکیزہ ذات وہ ذات ہے جو ہماری عقلوں سے بالا تر ہے۔ جب اللہ رب العزت کا عرش اتنا بڑا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی پاکیزہ ذات کتنی بڑی ہوگی، اس بات کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر وقت اپنی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔